بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سرخی اور عنوان ہے معرفت و اعرابہ، ای اعراب القرآن، معرفت و اعراب القرآن، قرآن کریم کے اعراب کی معرفت۔ اعراب کے سلسلے میں پیچھے آپ نے غالباً 43 پہ نمبر پیج پہ دیکھیں آپ، شاید آپ نے کچھ بات پڑھی تھی 42 پہ فی معرفت غریبی ہے، اس کے نیچے لکھا ہے والمراد باعرابہ معرفت و معانی الفاظ، یہی ہے۔ تو یہاں پہ جو مراد ہے اعراب سے تقریباً یہاں پہ بھی وہی ہے، ایک الگ جہتوں سے۔ یہاں یہ ایک الفاظ کے معنی کی معرفت ہے۔ یہاں آپ کو کیا دیکھنا ہے اس مقام پر جو آپ بیان کرنے جا رہے ہیں، ترکیب نحوی پہ کلام کریں گے۔ اگر امتحان میں اگر وہی میں نے پہلے بھی کہا تھا کل، کچھ ایسی چیز اگر آپ سے پوچھ لی جا رہی ہے تو کامن ہے تو دونوں کے بارے میں جواب دے دیں گے، اور اگر ایک خاص چیز کر دی جا رہی ہے کہ ترکیب نحوی کے بارے میں کچھ اصول بتائیں، تو یہاں یہ تقریباً 6 اصول بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تقریباً آپ نے نحو کے اندر پڑھ لی ہیں۔ نحو کی اجرائی کیفیت صورت یہاں پہ کچھ نظر آئے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو ان 6 صورتوں میں کیا کیا بتائیں گے کس انداز سے دیکھنا ہے۔ اگر آپ یہ اس طرح سے نہیں دیکھیں گے تو گڑبڑیاں خرابیاں آ سکتی ہیں۔ کچھ ابتدائی باتیں ہیں آپ کے ذہن میں بتا دینا چاہتا ہوں، ان کو رکھیں، اللہ نے چاہا تو آگے آسانیاں ہو جائیں گی۔ پہلی چیز تو یہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے کیا ہے صدر کلام ہے۔ کیا ہے بھائی؟ صدر کلام ہے۔ کتنی چیزیں ہیں وہ؟ تقریباً 6 سے 7 چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے مثال استفہام ہے، اور حرف استفہام ہو گیا، اور اس کے علاوہ کچھ حرف شرط، اور نفی بھی اس میں آیا تھا، اور اس میں استفہام ہو گیا، اور چلو کافیہ وغیرہ اس کو دیکھ لینا ذرا، ٹھیک ہے۔ کافیہ نہیں دے سکتے ہیں تو صافیہ صفحہ نمبر 150 پہ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ وہاں ما لہو صدر الکلام ہم نے پڑھا ہے مبتدا کے بیان میں، مبتدا کی تقدیم کس صورت میں واجب ہے، ما لہو صدر الکلام جس کے لیے کیا ہو صدر کلام ہو، اور کون کون چیزیں ہیں، 6 مثالیں پیش کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی اب تفصیل ذرا دیکھ لیجیے گا، کچھ آپ کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ آسانیاں ہوں۔ اسی کی جیسے شاید کافیہ کے اندر اس میں موجود ہے۔ استفہام کے بارے میں اس کے لیے صدر کلام ہے، جیسے من ابو کا شرط بھی ہے، من یکرمنی فانا اکرمہ، ضمیر شان بھی ہے، واللہ احد هو زید منطلق، لام ابتدا کا مبتدا پر داخل ہونا بھی یہ صدر کلام کا تقاضا کرتا ہے، جیسے کہ لزید منطلق۔ تعجب کا ہونا اسما احسن زیدن، نفی بھی اس میں کس وقت پیدا ہو جاتی ہے، نفی بھی موجود ہے۔ تقریباً یہ 6-7 صورتیں بنتی ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے، نفی بھی کیا ہے صدر کلام کا متقاضی۔ یہ صدر کلام اس لیے چاہتے ہیں کہ ابتدائی سے آغاز گفتگو ہی سے سمجھ میں آ جائے کہ کلام کی نوعیت کیا ہے۔ اس بنیاد پہ انہیں کیا ہے کلام کے شروع میں رکھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اومن کانا، اصل میں کیا تھا، یہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس طرح کی ترکیب ہے۔ تو وہاں پہ بھی اس کو پہلے کیوں کر دیا جاتا ہے، کیونکہ حمزہ استفہام صدر کلام کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا، اس کے ذریعے سے ایک جگہ کچھ بات بتائیں گے۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ فعل ماضی جمع کا جو صیغہ آتا ہے نا، جیسے کیا ہے نصرہ نصارا نصرو، اس کے بعد اگر ضمیر موجود ہو، کوئی بھی ضمیر لے لیں آپ، ضمیر منصوب متصل یا منفصل، منفصل
چلیں جی، تو وہاں ایک فرق یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس واو جمع کے بعد اگر کیا ہو جائے، مفعول بہ اگر موجود ہو، تو ایسی صورت میں الف نہیں لکھا جاتا ہے۔ مفعول بہ اگر بنائیں گے تو الف، جیسے کالوہم ہے نا، وَإِذَا کالوہم أَوْ وَزَنُهُمْ، تو اس میں بیچ میں کیا واو جمع کے بعد الف ہے، فاصل وغیرہ لے کے نہیں آتے ہیں۔ اور اگر یہ ہو جائے کہ وہ ضمیر کیا ہو جائے، مفعول نہ بنے، تو الف کو لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک فرق یاد رکھیے گا، کیونکہ آگے چل کے اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کیا کہا کہ کالوہم میں کالو کیا ہے، فعل ماضی ہے، اس میں واو جمع ہے، اس کو بنا دیا مبدل منہ، ہم ضمیر کو بنا دیا بدل۔ اس طرح کی بھی صورت اگر کوئی نکالتا ہے اعراب میں ترکیب کے اعتبار سے، تو وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ واو کے بعد الف ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ ما بعد الگ بن رہا ہے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ مفعول بھی بن رہا ہوگا۔ یہ بھی ایک وجہ فصل ہے اس کے اندر۔ اچھا، ایک ہے اغراء۔ اغراء کے بارے میں پڑھا آپ نے، تحذیر اور اغراء۔ تو جس کو بھی ابھارا جاتا ہے وہ بندہ کیا ہوتا ہے، وہ سامنے ہوتا ہے کہ غائب ہوتا ہے؟ سامنے ہوتا ہے نا۔ تو غائب کے لیے اغراء کا استعمال کرنا یہ کیا ہے، مشہور نہیں ہے، متعارف نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بندہ سامنے موجود نہیں۔ یہ کیسی بات ہے بھائی کہ جو موجود نہیں ہے اس کو آپ ابھار رہے ہیں؟ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کیا؟ بعض صورتوں میں اغراء کو انہوں نے لیا ہے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، چھٹ جائے گا۔ تو اب بچے کیا ہے، تو تقریباً یہ جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کری دی، جو مین اہم باتیں تھیں۔ ایک بات اور آتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر کبھی کبھار الفاظ کچھ ہوتے ہیں جن میں زائد ہوتے ہیں، جیسا کیا ہے، لیس کمثلہ شیء۔ تو زائد کا لفظ بولنا یہ ہمارے علماء کرام نے کہا کہ منع کیا ہے کہ اس کو نہیں بولنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہے کہ رعایت سجا کے بارے میں تلخیص وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے، جہاں علماء کرام نے منع کیا ہے، پڑھیں چل نہیں۔ اس لیے وجہ ہے کہ سجا کا مطلب ہوتا ہے کبوتر کا گڈرگو کرنا، وہ جو بولتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کے لیے اس طرح کا الفاظ ادب استعمال کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، گویا کہ اس بنیاد پر علماء کرام نے اس کو منع کیا ہے۔ تو ایسے ہی زائد الفاظ کا اطلاق نہ کرتے ہوئے، کیونکہ قرآن کریم میں جو بھی الفاظ ہیں وہ زائد نہیں ہیں، معنی کی تحسین ہے یا کچھ اور ہے، جب اس سے کوئی افادہ اگر ہمیں ہو رہا ہے تو زائد کیوں کہیں گے اس کو؟ عرب کے دستور کے مطابق ایسا زائد کہا جاتا ہے تو کہہ لیا جاتا ہے، لیکن علماء کرام نے تب بھی اس سے منع فرمایا۔ اس کے لیے کچھ الفاظ انہوں نے لکھے ہیں، مثال کے طور پر سے نیچے لکھا ہوگا، مقحم بھی لفظ اقحما یقحم، اقحام مقحم کا مطلب زائد ہونا، زائد کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو اس کو کہیں گے تاکید ہے، صلہ ہے یا مقام ہے، تین الفاظ کا استعمال کریں گے زائد کی جگہ پہ۔ یہ خلاصہ کلام آج کے پورے سبق کا۔ آپ کو یہ مطلب حیرت ہونی چاہیے ایک جہت سے، اور شکر یہ منانی چاہیے کہ ہمارے علماء کرام نے ہر اعتبار سے جو اصول آپ دیکھتے ہیں، فقہ ہیں، نحو ہے، صرف وغیرہ، اس میں جو ایک معتد ہے، قابل اعتماد جو چیزیں ہیں وہ ہم تک پہنچائی ہیں۔ ان میں جو اختلافی صورتیں ہوئی وہ ہم تک پہنچی نہیں ہے، جہاں پہنچتی ہیں تو دماغ ایک دم چکرانے لگتا ہے۔ یا جامع کبھی پڑھتے رہتے ہیں تو یہ بھی صورت ہے، وہ بھی صورت ہے، بولے یار کتنی صورت آ گئی۔ اس سے پہلے ہمارے علماء کرام نے کیا کیا، مقفع، مصفع، مجتبہ، مطہرہ کہہ لیا، سب اعتبار سے دھلی دھلائی باتیں ہم تک کیا ہوں گئی، پہنچائی گئی، اور ہمیں ایسے کمینہ ہے کہ پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں یوں چھوڑ دیا جاتا کہ کتاب میں موجود ہے، خود بخود تم تلاش کر لو، مسائل ایسے ہی موجود ہیں، ڈھونڈتے رہو آپ، تو کہاں ہوتے بولیں گے وہاں گم ہو جاتے۔ مفتابی مسئلے کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بارے شہید ہے فتویٰ رضی شیخ ہمارے سامنے موجود نہ ہوتے، تو شاید کہتا ہوں کہاں جاتے تو اللہ ہی جانے۔ ایسے علماء کرام کی کتابیں پڑھنی چاہیے، دعائیں دینی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہ کہ اس میں کیا بتائیں گے، جو بہتر طریقہ کار ہے، نحو کے جو اصولی ضوابط نظر آتے ہیں، تو صورت بعیدہ یعنی دور کی کوڑی لے کے آئیں، جو راجح ہے، جو صحیح ہے، جو صورت بن سکتی ہے اسی کا کیا کریں گے، آپ اختیار کریں گے۔ دور کا کھینچ تان کر کے لے کے آئیں گے تو وہ بھی نہیں چلے گا بھیا، وہ آپ کو چلانا نہیں اعراب کے اندر، قرآن شریف کے اندر ترکیب کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری اہم باتیں جو انہوں نے 4-5 بیان کی ہیں، اس کے علاوہ مزید باتیں دیکھنی ہے تو پھر وہی الاتقان کی طرف تشریف لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں، کچھ باتیں اگر بیچ بیچ میں آتی تو عرض کروں گا انشاءاللہ۔ چلو چلیں۔
أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن عن عمر بن الخطاب قال تعلموا اللحن والفرائض والسنن كما تعلمون القرآن. ایک آتا ہے لحن بھی آتا ہے، لحنا یہ ناموں کا مصدر آتا ہے، قرآن شریف میں بھی آیا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُم. آگے کیا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. یہ لحن مطلب ہوتا ہے انداز، صورت. لیکن ایک دوسری حدیث پاک کے اندر ان القرآن نزل بلحن قریش، قریش کی زبان میں، لغت میں، تو لغت کے معنی میں استعمال ہے، عربی زبان کے معنی میں آتا ہے، تو لحن پڑھیں اس کو. تعلموا اللحن والفرائض والسنن كما تعلمون القرآن. قرآن کریم کو عربی زبان، یہ عربی زبان سیکھو، فرائض و سنن سیکھو، جیسے کہ تم کیا کرتے ہو قرآن کریم کو سیکھتے ہو. قرآن کریم کو پڑھنا سیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں کیا ہے، اس کے اعرابی کیفیت کو جاننے کے لیے بھی عربی زبان کو سیکھو. کچھ فضائل اوپر بیان کریں گے، اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں. اگر عربی نہ سیکھے تو کیا خرابی آ سکتی ہے. یحییٰ بن عتیق سے روایت تخریج کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن سے کہا یا ابا سعید الرجل یتعلم العربیہ یلتمس بها حسن المنطق. بندہ عربی زبان سیکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے عمدہ گفتگی کو تلاش کرتا ہے. التماس مطلب تلاشنا، فالتمسوا نورا ویقیم بها قراءتہ، اور اس کے ذریعے سے اپنی قراءت بھی عمدہ کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے. قال حسن یا ابن اخی، تو امام حسن نے فرمایا کہ بہتر ہے یا ابن اخی، اے میرے بھائی، میرے بھائی کے بیٹے ہیں، جان برادر یا برادر، بھتیجے. فتعلمها، تو اس کی کیا کرو آپ سیکھو. فإن الرجل يقرأ الآية فيعي بوجهها فيهلك فيها. کیونکہ بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور کبھی کبھار اس کو ویسے ہی محفوظ نہیں رکھتا ہے جیسے کہ وہ ہے، بے وجہیہ اس کی اصلی صورت پر اس کو محفوظ نہیں رکھ پاتا ہے یا غلطی کر بیٹھتا ہے. فیہلک فیہا، تو اس میں وہ کیا ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جاتا ہے وہ. اس لیے کہا کہ کیا ضروری ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آپ کی بھی صورتحال ضروری ہے. آگے بیان کرنے جا رہے ہیں کہ اچھا ایک بات اور، یہ چیز پڑھنے کے بعد میں نشاندہی کر دے رہا ہوں، اس پہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، بات بہت پتہ کی چیز ہے. بات کے ادوار میں علماء کرام نے تفسیریں لکھی ہیں. کچھ حضرات نے بلاغت کے اعتبار سے تفسیر لکھی، کچھ نے نحوے کے اعتبار سے لکھی، کچھ نے صرفی اعتبار سے بھی لکھی. کئی ایک صورت اس کے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہے تحلیل و کلمات القرآن. کیا نام لے کے لکھا، تحلیل و کلمات القرآن. صرفی اعتبار سے آپ پائیں گے اس کو مکمل تفسیر. کہیں اگر آپ پھنس جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، اٹھا کے یہاں دیکھ لو. اور نحوی اعتبار سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو صاحب ہدایت النو کے جو مصنف ہیں، ان کی اپنی تصنیف ہے البحر المحیط. کیا نام ہے، البحر المحیط. جہاں بھی مجھے کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے، نحوی اعتبار سے دیکھنا ہوتا ہے، ان سے بہتر تفسیر نہیں ملتی، کیونکہ انہوں نے اس کو لکھا ہی ایسی ہے. اور ان کے بارے میں اسی کتاب کے آخر میں بات آنے والی ہے، طبقات المفسرین کے تحت اسی کتاب کے آخر میں بات آنے والی ہے. وہ الگ چیز ہے، بات کی ہے، وہ بات نہیں کرتا. ایک کنڈیشن کیا ہے، اردو تفاسیر کی بات نہیں کر رہا میں، جو میں ماخذ کے اعتبار سے. ماخذ میں کا نمبر 1 پر ہے تفسیر طبری ہے. مدارک وغیرہ کا مقام بعض حضرات نے بیضاوی سے بھی اوپر رکھا ہے. حالانکہ یہ مدارک جو کتاب لکھی گئی بیضاوی، اس کے بعد ساتھ ساتھ میں مفاتیح الغیب تفسیر غازی وغیرہ اس کے ساتھ میں لکھی گئی، ان کو مطلب دیکھتے ہوئے ماخذ کی حیثیت ان کو حاصل ہے. لیکن یہ کتاب مدارک ان سب سے بھی فائق ہے. چلو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ کچھ بتانے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہو گیا. وعلی الناظر فی کتاب اللہ تعالی الکاشف عن اسرارہ، یہ النظر خبر ہے، کتاب اللہ میں غور و خوض کرنے والے اور اس کے رموز و اسرار سے نقاب کشائی کرنے والے پر کیا ہے. النظر فی الکلمہ وصیغتها ومحلها ككونها مبتدأ او خبرا او فاعلا او مفعولا او فی مباد الکلام او فی جواب الی غیر ذلك. سے گفتگو کر رہے ہیں. تو کتاب اللہ میں غور و خوض کرنے والے، اس کے رموز و اسرار سے نقاب کشائی یا کرنے والوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ کلمات میں غور و خوض کریں، اس کے صیغے اور محل کے بارے میں. مقام و محل کیا ہے، بھائی طور کہ وہ مبتدا ہے یا خبر ہے، فاعل ہے یا مفعول ہے، یا مبادی کلام میں غور و خوض کرے یا جواب میں غور و خوض کرے وغیرہ وغیرہ الی غیر ذالک وغیرہ وغیرہ. ان امور میں غور و خوض کرے. ایک اجمالی گفتگو ہے، تفصیل آگے آ رہی ہے. مبادی کلام کون کون ہے بھائی، کلام کے
مبادی کون ہے؟ مسند و مسند الیہ، اسی سے کلام متعین ہوتے ہیں، مبادی کہلائیں گے۔ ویجب علیہ مراعات امور، اور ایسے بندے پر جو کلام اللہ میں غور و خوض کرنے والا چند امور کی رعایت کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ طلبہ کلام ان پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، پھر دقتیں ہوتی ہیں۔ علوم عالیہ ہے، اعلیٰ سے عالیہ، ان علوم میں کمزوری آپ کو اصل علوم میں کمزوری کا باعث ایک دم 100%۔ 6 چیزیں۔ نمبر اول، اول واجب علیہ ان یفہم معنی ما یرید ان یعربہ مفردا ام مرکبہ قبل الاعراب۔ سب سے پہلی واجب جو چیز ہے وہ ایسے بندے پر جو غور و خوض کرنے والا ہے، علیہ کے ذمہ کا مرجع الناظر فی کتاب اللہ، کہ وہ اس کے معنی کو سمجھے جسے وہ اعراب دینا چاہتا ہے، خواہ وہ مفرد ہو یا مرکب ہو، اعراب سے قبل، یعنی اعراب سے قبل ایسے الفاظ و کلمات کے معنی کو سمجھے جسے وہ اعراب دینا چاہ رہا ہے، خواہ وہ مفرد ہو یا مرکب۔ کیونکہ فإنہ میں ہو کہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ نہیں، اعراب ہے، کیونکہ اعراب کیا ہے؟ معنی کی فرع ہے، یہ ایک جہت سے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو معنی بھی کیا ہے؟ اعراب کی فرع نظر آتی ہے بعض صورتوں میں۔ لیکن دو طرح سے یہاں پہ کیا ہے؟ احتیاج ہے۔ بعض صورتوں میں کیا معنی سے اعراب سمجھ میں آتا ہے، بعض صورت میں کیا آتا ہے؟ اعراب سے معنی سمجھ میں آتا ہے۔ ایک جہت کا انہوں نے تذکرہ کر دیا، دونوں ہی جہتیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ چلو۔ وَلِذَا لَا يَجُوزُ إِعْرَابُ فَوَاتِحِ الصُّوَرِ إِذَا قُلْنَا بِأَنَّهَا مِنَ الْمُتَشَابِهِ الَّذِي اسْتَأْثَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِعِلْمِهِ۔ اسی بنیاد پر فواتح سور کے اعراب کا اعراب جائز نہیں ہے جب ہم یہ کہیں کہ یہ کیا ہے؟ متشابہ میں سے ہے، کہ جس کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ خاص فرما لے، استاثر، یعنی متشابہ ہوئے کہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ مقطعات جس کو بولتے ہیں نا، حروف مقطعات فواتح صورت میں جو موجود ہے، حامیم عین سین قاف، یاسین قاف نون وغیرہ، ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں نا، جب پتہ ہی نہیں تو ان کو اعراب کیوں دو گے آپ؟ سمپل بات ہے، اعراب کیا ہے؟ معنی کہ فرع ہے، جب ان کی حالت کے ہمیں معنی پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اعراب نہیں دے سکتے۔ ایک دلیل تو ان کی یہ ہو گئی کہ اعراب کیا معنی کہ فرع ہے، باقی دیگر لوگوں کی کچھ دلیلیں اور بھی ہوتی ہیں۔ چلے، ابن ہشام نے ایک بات کہی ہوئی اعراب میں گڑبڑیاں کرنے کی بنیاد پر کیا کیا گڑبڑیاں ہوتی ہیں، صورت حال دیکھو جلدی لی۔ وقد زلت اقدام كثير من المعربين راعوا في الاعراب ظاهر اللفظ ولم ينظروا في موجب المعنى، من ذلك قوله الصلاة تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أعمالنا ما نشاء۔ اعراب دینے والے میں سے بہت سارے کے قدم کیا ہو گئے؟ پھسل گئے، اس طور پر کہ انہوں نے اعراب میں ظاہر لفظ کی کیا کی؟ رعایت تو کی، لیکن معنی کے تقاضے کو نہ دیکھا ہے، اس کی رعایت نہیں کی۔ اسی میں سے کیا ہے؟ بارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، جلدی میں چل رہا ہوں، جہاں دقت ہو بوجھ لینا۔ الصلاۃ تأمرک ان نترک، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا نے جس کو کیا کیا ہے؟ ما یعبد آباؤنا، جسے ہمارے باپ دادا پوچھتے ہیں، یا ہم چھوڑ دیں وہ چیز کرنا اپنے اموال کے معاملے میں جو ہم چاہیں، یعنی ہم اپنے اموال میں اپنے من چاہے اپنی خواہش کے مطابق کرنا کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں۔ یہ ایک معنی ہو رہا ہے اسی اعتبار جو وہ ہم دکھانا چاہتے ہیں، یہ اصل میں کیا ہے دکھانا چاہ رہا ہے، آگے دیکھو۔ فإنه يتبادر إلى الذهن، کیا ہوتا ہے يتبادر إلى الذهن؟ عطف ان نفعل على ان نترك۔ بند کرو یار، یہ تو بند کر دو بھائی، کیونکہ کیا ہوتا ہے اس میں ہم کیا ہوتا ہے، کیونکہ ذہن کی طرف ان نفعل کا ان نترک پر عطف ہونے کا کیا ہوتا ہے؟ خیال آتا ہے، وہم ہوتا ہے، وذالک باطل، اور یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ یعنی ہم ان نفعل جو آیت کریمہ او ان نفعل او حرف عطف لے لیں، ان نفعل کو معطوف بنائیں کس پر؟ ان نترک پر، اس پر اگر عطف کرتے ہیں تو یہ معنی باطل ہو جائے گا۔ کیوں باطل ہو جائے گا؟ اس کی وجہ لکھتے ہیں کیوں۔ لأنه لم يأمرهم ان يفعلوا في اموالهم ما يشاءون، وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ باعتبار تعالیٰ نے حکم نے یہ نہیں دیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ اپنے اموال میں جو چاہیں وہ کر گزریں، اس کا حکم تو ان کو دیا ہی نہیں گیا۔ وإنما هو عطف على ما فهو معمول للترك والمعنى ان نترك ان نفعل۔ اچھا چلو آگے، معاملہ کیا بتا رہے ہیں کہ اس اوپر آیا ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا ہے، یہ
کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ماں جو ہے مفعول بھی بن رہا ہے نا نترک کا. جی توجہ دیں آپ. تو اس کو اگر آپ عطف مان لیں گے ان فعلا کو کس پر؟ ان نترکا پر، تو معنی کیا ہو جائے گا؟ کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑیں؟ کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنے اموال میں جو چاہیں وہ کریں. یہ معنی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا حکم دیا نہیں. یہ حکم نہیں دیا تو یہ معنی آپ کہاں سے پیدا کر رہے ہو؟ اس لیے پیدا کر رہے ہو کہ اعراب میں آپ کی کیا ہو رہی ہے؟ گڑبڑی ہو رہی ہے. آپ نے کیا کر دیا؟ سمجھ میں بتا رہی ہے بیٹے کہ ان نترکا پر آپ نے کیا کر دیا؟ ان فعلا کا عطف کر دیا. اچھا یہ عطف کرنے کا وہم پیدا کرنے والا کیا ہے؟ پیدا کرنے والی چیز کیا آگے بیان کر رہے ہیں. تو یہ حقیقی معنی میں کیا ہے؟ یہ عطف ہے ماں پر. ماں اصل میں کیا ہے؟ حالت نصبی میں مفعول بھی ہے. ان نترکا کہ ہم چھوڑ دیں اسے جسے ہمارے آبا و اجداد پوچھتے ہیں. اور کیا اس پر عطف ہے؟ تو یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیں کیا؟ اپنے اموال میں جو چاہے وہ کرنا. یہ معنی میں ہو جائے گا. اوپر لیں گے تو گزر معنی چلا جائے گا. تو لکھا ہے یہ وہ موجب اوپر آیا تھا موجب، یہ موجب ہے. وہ موجب الوہم المذکور ان المعرب یرا ان والفعل مرتين. کیونکہ اس وہم مذکور کا جو سبب ہے، علت، اس کی جو علت ہے یہ کہ اعراب دینے والا دیکھتا ہے ان ہے نا، ان فعلا. ان اس کو کوشچن میں کر لو. ان اور فعل کو 2 مرتبہ دیکھ رہا ہے. آ گیا نا؟ ان فعلا ان نترکا، ان نترکا ان فعلا. ان بھی 2 مرتبہ ہے، نترک فعل بھی ہے اور نفعل بھی ہے نا؟ تو کیا ہوگا سمجھ میں آ گیا؟ وبینہما حرف عطف، اور ان دونوں کے درمیان کیا حرف عطف ہے؟ کون ہے حرف عطف؟ او ہے او. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ اسی پر کیا ہو جائے گا بھائی؟ عطف ہو جائے گا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک مثال بتا دیجیے کہ اگر اعراب نحو کو صحیح سے نہیں پڑھا ہوگا تو اس طرح کی کیا ہے غلطیاں کر بیٹھے گا. تو آپ لوگ بھی سمجھ جانا. چلو آگے 102 ہو گئے نا بیٹے؟ چلے دوسری صورت ہے ان یراعی ما تقتضیہ الصناعۃ. صناعت سے مراد کیوں کہ یہ بات کسی چل رہی ہے؟ علم نحو کے بچے نہیں نا؟ صناعت النحویہ مراد ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس میں بتانا یہ چاہیں گے کہ نحوی جو اصول و ضوابط ہے اس کے مطابق آپ اعراب دیں گے، اپنے من کے مطابق نہیں دیں گے. اوپر بھی بات سبھی میں وہی بات آنے والی ہے کہ نحوی اصول و ضوابط جو جس بات کا تقاضا کرے اس کی کیا کرے؟ وہ رعایت کرے. فربما راى المعرب وجها صحیحا ولا ينظر في صحته في الصناعة فيخطئ. اچھا بسا اوقات اعراب دینے والا ایک صحیح صورت کی تو رعایت کرے گا لیکن اس کے صحت میں فن کے اندر فن میں کیا کرے گا؟ وہ غور و خوض نہیں کرے گا تو غلطی کر بیٹھ جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو وہ صحیح صورت دے گا، نحوی کے اعتبار سے دے گا. جو بھی بنائے گا وہ اپنے اعتبار سے، وہ سمپل بات یہ سمجھ لیں کہ وہ نحو کو تو جاری کرے گا لیکن فن نحو کو وہ جاری نہیں کر رہا ہے. وہ سمجھ بتا رہی ہے؟ یعنی نحو کا اجرا تو اپنے اعتبار سے کر تو رہا ہوگا لیکن فن نحو کا وہ اجرا نہیں کر رہا ہوگا. 2 الگ چیزیں. میں نحو جاری کر رہا ہوں، بولے نہیں بھائی میں فن جاری کر رہا ہوں. مطلب کیا ہو گیا؟ کتاب پڑھ رہے ہو، یہ نحو اس میں کے اندر موجود ہے، اس میں کیا ہے؟ فن نحو کو جاری کر کے بتا رہا ہوں، فن نحو کے اعتبار سے پڑھا رہا ہوں آپ کو. ایک آتا ہے کتاب سے فن پڑھنا یا سمجھنا، ایک کہتا ہے فن سے کتاب پڑھنا سمجھنا. تو یہاں گویا کہ کیا ہوگا؟ بندہ وہ کتاب سے وہ کیا کر رہا ہوگا؟ وہ فن کو جاری کر رہا ہوگا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ فن سے وہ اصول کو کتاب کو جاری کرے، پڑھائیں اس کو. مثال دیکھیں ومن ذلک قول بعضهم، اسی سے کہ بعض حضرات کا یہ کہنا کیا وہ ثمود فما ابقى. ثمودہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان ثمود مفعول مقدم، یہ مفعول کیا ہے؟ مقدم ہے. وهذا ممتنع، یہ کیا ہے؟ محال ہے. کیوں؟ لأن لما لکھا ہے. اب کیا کہہ رہا وہی ہے لأن، چلو لأن ما النافیہ الصدر، کیونکہ لأن لما النافیہ الصدر، لأن الصدر لما النافیہ اصل عبارت ہے. کیونکہ ما نافیہ کے لیے کیا ہے بھائی؟ صدارت چاہیے، نہیں صدر کلام چاہیے. میں نے آپ کو بتایا صافیہ کے اندر موجود ہے، 150 صفحہ نمبر پہ دیکھ لیجیے گا. فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کا ما بعد اس کے ما قبل میں عمل نہیں کرے گا. بل هو معطوف على عاد، اس سے پہلے ایک آیت کریمہ ہے وَأَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، تو یہ عادن پہ یہ کیا ہے؟ عطف ہے. یا یہ مانا جائے گا کہ یہ تقدیری بات نکالنی پڑے گی. ثمودہ سے پہلے کیا ہے؟ فما ابقى، یعنی یہ ما اسم عامل علی شریط تفسیر کی قبیل سے بھی اس کو لیا جا سکتا ہے. وثمود فما ابقى، ٹھیک ہے. وزیدا ضربت، اس طرح کی صورتحال. تو وَأَهْلَكَ ثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، ٹھیک ہے. ماں اپنے ماں قبل میں عمل نہیں کرے گا کہ اس کو لیے کیا چاہیے؟ صدارت کلام چاہیے. ثمودہ پر آپ نے وقف کر دیا، اس کو الگ مستقل جملہ بنا دیا، کسی کا مفعول بھی بنا دیا، ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فما
ابقا سے اگر کلام نکل کے آ جائے، کیونکہ اس کے لیے کیا چاہیے بھائی ماں کے لیے صدارت کلام ہے. یہ کہاں سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ صافیہ وغیرہ کے اندر تو سے گفتگو موجود ہے. چلیں سمجھ گئے نا بھائی؟ اللہ تقدیر سے کہنا چاہ رہے بھائی ماؤز میں عامل اللہ شہیدی تفسیر کی صورت بھی بن سکتی ہے. وقدا قول غیرہ فی ملعونین اینما ثقفوا، ملعونین یہ منصوب ہے، حال کی صورت بن رہی ہے کہ یہ حال ہے من معمولی ثقیف ہے اینما ثقفوا، ثقفوا کی معمول سے کیا ہے؟ حال ہے، یعنی ثقفوا میں ہوئے جمع سے کیا ہے؟ حال ہے. واخذوا یہ بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے من معمولی ثقفوا واخذوا دونوں اس کے بعد آئے نا، ملعونین اینما ثقفوا واخذوا. اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا کچھ درست نہیں ہے. کیسے نہیں بھائی؟ اس کی دیکھو یہ باطل ہے. لأن الشرط له صدر بل هو منصوب على الذم، ملعونین کیا ہے؟ منصوب علی الذم ہے. منصوب علی المد بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نحن الطلاب، نحن کبھی کبھار حمید طلبہ کلام ہے، الطلابہ میں بول رہا ہوں. کیوں؟ مخصوص بالمد کے اعتبار سے بھی کبھی صورت بنتی ہے، وہاں الگ کرنی چاہیے. یہاں مراد کیا ہے؟ منصوب علی تخصیص کہتے ہیں اس کو. منصوب علی الذم ہے، المد بھی کی صورت بنتی ہے. جیسے کہ الحمدللہ، یعنی احمد الحمد للہ تبارک و تعالیٰ. ٹھیک ہے، الحمدللہ، الحمدللہ آپ نے کہا کسی نے تبھی اس صورت سے یہ مخصوص یا یہ منصوب علی المد یا منصوب علی الذم. کدھر اوپر ملعونین یہ حال ہے، ثقفوا اور اخذوا کی کیا ہے؟ معمول میں سے وہ حال بنے گا تو اس کا کیا بنے گا؟ وہ معمول بنے گا. عامل کون ہے اس میں؟ ثقفوا ہے یا اخذوا وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ جنہوں نے کہا ہے یہ باطل ہے، یہ درست نہیں ہے، حال نہیں بنا سکتے اس کو. یہ کہنا چاہیں گے جنہوں نے یہ بنایا نا ملعونین کو، یہ کہا کے بارے میں کہا ہے کذالک کذا قول غیرہ، اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ایسے ہی ان کے علاوہ دیگر لوگوں کا قول ملعونین اینما ثقفوا میں کہنا، کیا کہنا کہ یہ ثقفوا اخذوا کے معمول سے کیا ہے؟ معمول سے حال واقع ہو رہا ہے. تو کیا کہا کہ یہ باطل ہے. خبر ہے کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ بھائی اینما آیا تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ صدر کلام ہے. صدر کلام ہے تو یہ اس کے بعد جو بھی باتیں آئیں گی یہ اپنے ماقبلے پر عمل تو نہیں کرے گا. اگر عمل کر جائے گا پھر اس سے صدارت کلام کہاں ہو جائے گا؟ تو غائب ہو جائے گا. چلو یہ بلکہ یہ کیا ہے؟ منصوب علی الذم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چلو آگے اس کے الگ عبارت ہو جائے گی. ملعونین سے غلط کیا ہے؟ کہ اذم ملعونین، اذم ملعونین نکالیں گے اس کو. سارے تیسرا مقام کیا ہے یہاں وہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں جو بعید صورتیں دور دراز والی کیفیت، ایک کوئی اعراب ہے، کوئی ترکیب ہے جس میں کئی صورتوں کا احتمال ہے، تو وہاں پہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ جو راجح ہے اسی صورت کو کیا کریں گے؟ آپ اختیار کریں گے، بعید صورتوں کی طرف نہیں جائیں گے. اس کے بارے میں بھی آپ بیان کرنے جا رہے ہیں. دیکھو الثالث ان يتجنب الامور البعیدہ، کہ کیا کرے بھائی؟ دور کی کوڑی سے، دور کے معاملات سے کیا کریں؟ دور کی صورت سے پرہیز کرے. والاوجہ ضعیفہ، ضعیف صورتوں سے بھی پرہیز کرے. واللغات الشاذہ، شاذ جو لغتیں آتی ہیں، کہیں کیا آیا نہیں ہے کہ کہیں گشا ہوا ہے کہیں گشوا ہے، طرات میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اس کے علاوہ میں نہ جائے. وَيُخْرِجَ عَلَى الْقَرِيبِ وَالْقَبِيِّ وَالْفَصِيحِ، اور کیا کرے بھائی؟ اعراب کو جاری کرے. اخراج مطلب جاری کرے کس پر؟ قریبی، قوی اور فصیح صورت پر. بلی لات اور اچھا ہوتا. فَإِن لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ إِلَّا الْوَجْهُ الْبَعِيدَ فَلَهُ عُذْرٌ، اور اگر وہاں پہ وجہ بعید کے علاوہ کوئی اور ظاہر نہ ہو، صورت نہ بنے تو فَلَهُ عُذْرٌ، تو اس کو اختیار کرنے میں کیا ہے؟ ایک عذر ہے، ایک طرح سے کر سکتے ہیں آپ. وَإِن ذَكَرَ الْجَمِيعَ لِقَصْدِ الْإِغْرَابِ وَالتَّقْصِيرِ فَصَابٌ شَدِيدٌ أَوْ لِبَيَانِ الْمُحْتَمَلِ وَتَدْرِيبِ الطَّالِبِ فَحَسَنٌ فِي غَيْرِ الْفَاظِ الْقُرْآنِ. اب اگر کوئی بندہ ایسا آئے گا جتنی بھی صورت نظر آ رہی ہے سب بیان کرنے کے چلا جائے، تو علماء کرام نے کہا یہ قرآن کریم کو تختہ مشق نہ بنائیں. ٹھیک ہے، مشق کرنے کے لیے آپ بنا دیا سلر بناتے ہیں، یہ والا بلیک بورڈ نہ بناتے بھائی. اگر اغراب یعنی ندرت، زیادتی، کثرت بیان کرنے کے غرض سے تمام صورتوں کو جمع کرے تو یہ سخت مشکل امر ہے. یا یہ ہے کہ احتمالی صورت کے بیان کرنے کے لیے اور طالب علم کی مشق کی خاطر اگر ایسا کرے فحسن فی غیر الفاظ القرآن، غیر الفاظ قرآن کے علاوہ میں تو یہ بات تو ٹھیک ہے، وہاں آپ جاری کریں جو جاری کرنا چاہتا ہے، اشعار میں جاری کریں. اما التنزیل فلا يجوز ان یخرج الا علی یغلب علی الظن ارادته. رہی بات تنزیل نہیں بنا دی قرآن کریم کی، تو کیا ہے اس میں اسی صورت پر
اعراب جاری کی جائے، یخرج یا یخرج کرے بھی ہو سکتا ہے، معروف کے سگا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، کرے یا اعراب جاری کی جائے، جس کے یغلب ارادتہ کہ جس کے مراد ہونے غالب علی ظن زن پر، یعنی جس کے مراد ہونے کا کیا ہو گیا ہے، زن غالب ہو جائے۔ فإن لم یغلب شیء، غلب یغلب، اور کوئی چیز کیا ہو جائے غالب نہ ہو، فلیذکر الاوجہ المحتملہ من غیر تعسف، تو اگر کوئی صورت غالب والی نظر نہ آتی ہو تو جو احتمالی صورتیں ہیں ان کو بغیر کسی کھینچا تانی کے ذکر کرے، من غیر تعسف، پیچھے آ چکے بات۔ اسی بنیاد پر اس بندے کی غلطی، اس بندے کو غلط قرار دیا گیا ہے جو کیا کہے، باری تعالیٰ کے ارشاد میں کیا کہے، فلا جناح علیہ ان یطوف کے بارے میں کہے، ان الوقف علی جناح، کہ لفظ جناح پر کیا ہے، وقف ہے، یعنی فلا جناح وقف کر دے، اس کے بعد کیا پڑھے، علیہ، الگ سے جملہ پڑھے، کیوں، اغراءً، بطور اغراء اور تحریض کے، ابھارنے کے لیے۔ تو جواب دیا کہ جنہوں نے ایسا کچھ کیا ہے اس کو لوگوں نے کیا کرا دیا ہے کہ یہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں بھیا، اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں، لأن اغراء الغائب ضعیف، کیونکہ غائب کو ابھارنا یہ کیا ہے، ابھار بھی رہے اور وہ غائب بھی ہے تو یہ کیسا ابھارنا ہو جائے گا، غائب کو ابھارنا ہے کہ ابھارنے کو غائب کرنا ہے، یہاں کیا ہو جائے گا، ابھارنے کو غائب کرنا ہو جائے گا۔ چلو قال، اسی بنیاد پر کہا کیا تمام الذی احسن پڑھا گیا بالرفع مطلب احسن پڑھا گیا، تو جن اسی بنیاد پر جن لوگوں نے کیا کیا ہے، کہا ہے تمام الذی احسن میں بالرفع کے ساتھ میں بات کہی ہے، بات سمجھ رہی، یہ اصل میں احسن فعل ماضی ہے، ان اصلہ احسن، کہ احسن نون پہ زبر ہے، اصل میں اس کی کیا تھی، احسن، اس کی اصل صورت احسن تھی، فحذفت الباء اجتزاء عنها بالضمۃ، واو کو حذف کر دیا گیا کیونکہ اس کے بدلے میں ضمہ کیا کر دیا گیا ہے، دے دیا گیا، احسنو ہے، ٹھیک ہے، ضمے کے بدلے میں اس کے اوپر کیا کفایت کرتے ہوئے واو کو کیا کر دیا، حذف کر دیا گیا، لأن اس کی آپ دلیل بیان کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، لأن بابا ذالک، اچھا آپ کے میں عبارت کیا ہے، کچھ گڑبڑی ہے وہ، لأنہ ہونا چاہیے، لأنہ باب ذالک الشیء، یا پھر لأن، کیونکہ جملہ تو نہیں بنے گا نا، اس طرح بننا ہے جملہ، کہاں بنے گا وہ، کچھ نہ کچھ محذوف ہے آپ کی عبارت میں، ٹھیک ہے، اس کو بنا لو، کیونکہ یہ بات کیا ہوتی ہے، لأن بابا ذالک الشیء نہیں ہوگا نا بڑے، جملہ بن رہا ہے، مبتدا خبر کی صورت کہاں بنے گی، لأنہ کیا ہے، باب ذالک الشیء، یا یہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا، یا لأن ذالک فی باب الشعر، یہ عبارت ہو سکتی ہے، یہ بات کیا ہوتی ہے، شعر کے بیان میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ عبارت ٹھیک ہے، چلو اس کو چینج کر لو، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ چیز جو ہے نا آپ شعر و شاعری میں آپ کہہ سکتے ہو، کیا کر لیا آپ نے، اشباع کر لیا، حذف کر دیا، گرا دیا، اس کے بدلے میں وہ دیے جو آپ پڑھے مناول اربعہ کے اندر، وہ ثواب، بلکہ ثواب کیا درست چیز کیا ہے، اصل عبارت کیا اس کو ذکر کر رہے ہیں، تقدیر والثواب تقدیر مبتدئ، ثواب کیا ہے، درست کیا ہے، یہاں پہ کیا ہے، مبتدا مقدر ہے، یعنی ہوا احسن، تو تماما علی الذی احسن کیا اصل میں ہوا احسن ہے، یہ مبتدا کیا محذوف ہے، یہ اب اس کو بنا کے کیا لکھو، احسنو، یہ اصل میں کچھ اور تھا، تو یہ غلطی بیان کی گئی، وجہ ہے کہ ایک ضعیف صورت میں آپ جا رہے ہیں، ومن قال فی لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، جن لوگوں نے اس آیت کریمہ میں یہ بات کہی، کیا کہی، انہ منصوب علی الاختصاص، کہ یہ کیا ہے، منصوب علی الاختصاص کی قبیل سے، کون، اہل البیت، اس کے بارے میں کہنا چاہیے کہ لضعفہ بعد ضمیر مخاطب کے، منصوب علی الاختصاص کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، یہ ضمیر مخاطب کے بعد ضعیف ہے، اختصاص منصوب علی الاختصاص کی کیفیت کہاں ہوتی ہے، یہ غائب وغیرہ میں ہوتی ہے، حاضر وغیرہ میں یہ بات نہیں جاری ہوتی، جیسے میں نے کیا کہا، نحن الطلابہ، کیا کہا ہم نے، نحن الطلابہ، ضمیر غائب کے بعد طلابہ لے کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ غائب وغیرہ میں جاری ہوتی ہے، حاضر میں جاری نہیں ہوتی، یہاں کیا ہے، حاضر کون ہے بھائی، لیذهب عنکم، حاصل کلام یہاں پہ کیا ہے، یہ منادہ ہے، حرف نداء یہاں پہ کیا ہے، محذوف ہے، لیذهب عنکم یا لیذهب عنکم الرجس یا اہل البیت، تو یہ کیا، اہل البیت منادہ ہے، حرف نداء محذوف ہے، آگے کے مواصف دیکھو تو دو تین صورت اور بچی ہیں بیٹے، اس کو آپ لوگ ذرا سا اچھے سے دیکھ لیجیے گا، بہت اہم چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو چلو، یہ تنبیہ جو بات ہے نا، تنبیہ کا میں کو بات آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، تنبیہ کا معنی لوگ بھی کیا اصطلاحی پیچھے آپ پڑھ چکے ہو، اس کو دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، اور کل انشاءاللہ یہ تنبیہ کا بیان میں نے مکمل، متکلم کا جو صیغہ آتا ہے یہ غائب حاضر دونوں کا صیغہ ہوتا ہے،
تو یہ جو ہے نا فائدہ تک آپ اس کو اچھے سے دیکھ کے آئیے گا، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں جو یہ ہے نا اختصاص والی کیفیت غائب میں ہوتی ہے، متکلم میں تو خود موجود ہی ہوگا، وہ تو ایسے خارج ہے۔